بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات اور دوستان عزیز، اس سے پہلے ہم الحمدللہ تجوید کے کافی سارے اسباق پڑھ چکے ہیں اور یقیناً آپ نے ان کی خوب پریکٹس بھی کر لی ہوگی۔ حروف مقطعات اس سے پہلے آپ کو پڑھائی جا چکے ہیں، سکھائے جا چکے ہیں۔ آج کا سبق بھی اسی حوالے سے ہے، کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد پڑھے تھے: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ تو وہ جو قواعد ہیں ان کا اجراء حروف مقطعات میں بھی ہوتا ہے۔ حروف مقطعات میں بھی وہ قواعد، ان کا خیال رکھا جاتا ہے اور وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا قاعدہ کس حروف مقطعات کے مجموعہ میں استعمال ہوا ہے اور آیا ہے۔ اس حوالے سے حروف مقطعات میں سے طا، سین، میم، یہ جو کلمہ ہے اس میں طا کے بعد سین، آخر میں نون ساکن ہے اور آگے میم، یرملون میں سے میم آ گیا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ 4 حروف میں غنہ کے ساتھ اور 2 میں بغیر غنہ کے، را اور لام میں بغیر غنہ کے، یا، واو، میم اور نون ان میں غنہ کے ساتھ۔ تو یہاں چونکہ میم ہے تو اس لیے یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا اور اس کو یوں پڑھا جائے گا: طا، سین، میم۔ تو آج ہم نے حروف مقطعات کا ایک اور سبق پڑھ لیا اور اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ حروف مقطعات میں بھی قواعد کا اجراء ہوتا ہے اور ان کا خیال رکھ کر اسے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔